ایک تو وہ تھوڑی سی ہمت دکھائیں اور ہمت دکھا کر کھڑے ہوں اس چیز کے لیے کہ شادیوں کو آسان بنائیں. رشتے اس لیے بھی بہت سی مرتبہ بکھر جاتے ہیں کہ انسان جذباتی طور پہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے. عمریں نکل رہی ہیں، لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان کہ ابھی تو ہمیں اتنا پڑھنا ہے، ابھی تو یہ ہو جائے تو اس کے بعد ہوگا. صحیح عمر پر شادی کریں، شادیوں کو آسان بنائیں. اس لیے کہ اگر صحیح عمر پہ جو ضرورت رکھی گئی ہے، انسان پیاسا ہے، وہ پانی نہ ملے اسے تو پیاس تو بھڑکے گی. اور آپ صاف پاکیزہ پانی نہ دیں تو پھر پیاس بجھانے کے لیے وہ اس کے لیے والدین بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اور بھی تو معاشرے کا رخ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. جہیز اور یہ اور وہ اتنی چیزیں، وہ اتنی توقعات. ارے بھائی، اللہ کی ایک اسکیم ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا میں ایک ذریعہ ہوں. یہ رسم و رواج ہٹائیے، شادی کو آسان بنائیے تاکہ سب راحت محسوس کریں. اور اس کے بعد جب شادی کریں تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایک ہم نے جو ہے اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا ہے، بلکہ ایک ادارہ عبادت کا قائم ہوا ہے. اب مجھے اس میں عبادت کرنی ہے. ابو الاسود ایک شاعر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جو وصیت کی بات ہے، وہ نوجوانوں سے کیا کہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، شاعرانہ مزاج تھا، یہ شاعرانہ مزاج مجھ سے تقاضا کرتا تھا کہ میں ایک حسین عورت سے شادی کروں. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کل میرا بیٹا جب معاشرے میں پروان چڑھے گا تو وہ ایک نیک اور صالح انسان ہو. اس لیے میں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، اپنے لیے خوبصورت زوجہ نہیں دیکھی، تیرے لیے اچھی ماں دیکھی. یہ خیال رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے لیے اچھی زوجہ چاہے کمپرومائز کر لیں تھوڑا سا وہاں پر، لیکن یہ معیار جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں کہ مال، جمال اور کمال میں سے کمال کو سر فہرست رکھیں، مال اور جمال کو دوسرے نمبر پہ لے آئیں. ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق شوہر اور بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک اخلاق یہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، ان سے نرمی سے باتیں کرے. کامیاب زندگی کے لیے سچائی سے جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ جھوٹ اور فریب والی زندگی میں نہیں ہوتی. ایک گھر میں بہت سے کام ہوتے ہیں اور ان کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری صرف بیوی کی نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر کے پاس وقت ہے تو وہ بھی بیوی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے. کرنا ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو شادی شدہ زندگی کو مضبوط بنانے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. وفاداری دینداری کی علامت ہے. اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے وفادار نہیں ہیں تو وہ دیندار بھی نہیں. زیادہ محبت زیادہ ایمان کی علامت ہے. شوہر کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اپنی بیوی سے محبت کرے گا. بیوی کی مدد کرے. گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرنا جہنم کی بھڑکتی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے.